السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو میں علی الوقت نہیں بھیج پا رہا ہوں۔ ایک سبب ہے ذوف اور دوسرا سبب ہے عمر طبی یعنی بڑھاپا۔ بہر کیف اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اس کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو قرآن کریم کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، جس میں تاخیر ہوئی، معذرت خواہ ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کلام کیا ہے، خطاب کیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ میں یہ صفت ہی نہیں ہے کلام کرنے کی، خطاب کرنے کی۔ لفظ کی تعریف ہے ما یتلفظ بہ الانسان، یعنی بولتا ہے انسان۔ تو کیا خدا بولتا ہے؟ خدا کی کوئی زبان ہے؟ بالکل نہیں، قطعی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، یعنی قرآن کی جو ترتیب ہے، جو 30 سپارے ہیں، اس سے اگر آپ اندازہ لگائیے تو پورے قرآن کے مطالعے سے یہ حاصل ہے کہ علم کی 3 قسمیں ہیں: علم غیب، علم وحی اور علم قلیل۔ علم غیب کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سپارے میں سورہ بقرہ میں کیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ راہ بتلاتی ہے ان پرہیزگاروں کو جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، اندیکھی چیزوں پر۔ تو اب یہیں سے آپ دیکھ لیجیے، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ہمیں گھیرے ہوئی ہے، ہمیں احاطہ کیے ہوئی ہے۔ بہت ساری چیز اپنے ساتھ ایسی ہیں کہ جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہم نے روح کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے جسم کے اندر ایک طاقت موجود ہے، تو ہم چل پھر رہے ہیں، جس کا نام روح ہے۔ یہ جس دن روانہ ہوئی، اس دن ہماری اس دنیا سے چھٹی ہو جائے گی۔ تو اتنی بڑی کائنات جو چل رہی ہے اور مبدأ فیاض سے جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، اور یہ کیسے ہم تک پہنچ رہا ہے۔ تو عقل کو دوڑانے سے پتہ چلا کہ کوئی ہستی موجود ہے جسے جو ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کا نام دیا گیا، خالق کا نام دیا گیا ہے وہ۔ تو ظاہر سی بات ہے، نہ خدا میں صفت ہی نہیں ہے، نہ کلام کرنے کی، نہ خطاب کرنے، نہ خدا بولتا ہے، نہ خطاب کرتا ہے۔ یہ ساری صفات، نہ خدا سوتا ہے، بالکل نہیں۔ تو اگر کلام کرے گا تو بولنا جو ہے وہ انسان کی عادت ہے، اور انسان کی صفت خدا میں نہیں ہے۔ انسان کو نیند کی ضرورت ہے، انسان کو بیوی بچوں کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں اس میں نہیں۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اسے بچہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی صاحبہ، یعنی اس کی کوئی شریک حیات ہے ہی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، اور جس میں یہ صفات پائی جاتی ہے وہ چیز فانی ہے، جس میں قوت گویائی ہے، قوت کلام ہے، قوت خطاب ہے، فنا ہے وہ خدا فانی نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم جو ہم تک پہنچا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر یا ہماری جماعت کے اندر انبیاء علیہ السلام کا نزول فرمایا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے علم وحی دیا۔ اب اس میں بھی بہت بڑی بحث آ جائے گی۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، تو وہ چیز جو کسی واسطے سے آتی ہے وہ غیب نہیں ہو سکتی ہے، تو کہتے ہیں عطائے غیبی تھا۔ تو اگر اس کو علم وحی کہیں یا عطائے علم وحی کہیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ کچھ لوگوں نے اپنی روٹی سیکنے کے لیے اس کو ایسا توڑ مڑوڑ کر کے بیان کیا ہے، ارے یہ کیا کہہ رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ دیکھو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام بڑھایا علم وحی دے کر کے۔ چنانچہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب غار حرا میں ملاقات ہوئی جبرائیل علیہ السلام کی، اور جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ پڑھیے اقرا، تو آپ نے کہا ہم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، ماں نہ بقاری، سینے سے لگایا، پھر آپ نے کہا کہ ماں نہ بقاری، دوسری بار لگایا، پھر بھی کہا ماں نہ بقاری، تیسری بار میں آپ نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو اقرا سے مراد یہ ہوا کہ آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس سے بڑھ کے جو علم آپ کو دیا ہوا علم وحی دیا۔ یہ سب سارے علوم پہ یہ حاوی ہے۔ علم وحی تک رسائی انسان کی نہیں ہے، چونکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث ہوئے وہ بشر کی جماعت میں ہوئے، تو ان کے اندر قوت گویائی، قوت کلام، قوت خطاب موجود تھا، تو انہوں نے اللہ کے کلام کو اپنی زبان سے ادا کیا اور ہم تک پہنچایا۔ تو یہ دیکھیے، یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی بولتا نہیں ہے، وہ صفت ہی نہیں اس میں۔ تو یہ ایک سلسلہ چلا علم غیب سے۔ علم غیب یعنی باری تعالی نے اپنے کلام کو، اور وہ کیسا کلام تھا، کیا اس کی حیت تھی آپ تک پہنچنے کی، تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب علم وحی آپ پہ آتی تھی تو بڑی تکلیف ہوتی تھی، پسینہ آ جاتا تھا۔ اگر آپ سفر کر رہے ہیں اونٹ پہ تو اونٹ بیٹھ جاتی تھی، بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں وحی لے کے آتے تھے۔ جب انسانی شکل میں علم وحی لے کے آتے تھے تو ان کی شکل و صورت ایک صحابی حضرت وجیح کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی تھی۔ بہت لمبی بحث ہو جائے گی، ہم اس کو شارٹ میں آپ تک بیان کر رہے ہیں۔ تو اور علم غیب، علم وحی، پھر اس کے بعد جو ہمیں ملا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو پڑھ کے سنایا، جو ہم تک ملا، اس کو علم قلیل کہتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، روح امر ربی ہے، اور ہم نے جو تم کو علم دیا ہے وہ علم قلیل ہے، تھوڑا سا دیا ہے۔ اس بحث میں تو پڑھنے ہی نہیں چاہیے، لیکن آج کل کے دقیانوسی لوگ صرف اپنی واہ واہ کرنے کے لیے، تو اگر اس طرح سے کسی کا درجہ بڑھایا جائے، بلکہ میں یوں کہوں کہ نہ کسی کا درجہ بڑھایا جا سکتا ہے نہ گھٹایا جا سکتا ہے۔ اللہ کی ذات کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو مرتبہ بڑھایا ہے وہ انبیاء علیہ السلام،
اور آپ کو سرور الانبیاء کہا گیا، نبیوں کے سردار، آپ کا بہت اونچا مقام ہے۔ اور قرآن کریم سے ثابت ہے کہ جب اس کو نازل کیا جا رہا تھا تو سبھوں کو پیش کیا گیا، سب تھرا گئے، سارے کے سارے ڈر گئے، لیکن اس کلام کو قبول جو کیا، قرآن کریم قبول اس کو کیا حضرت حملہ الانسان، اس بوجھ کو انسان نے اٹھایا۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی سب سے بڑا مقام باری تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب کے مقام کو بیان کیا، نبی کے مقام کو بیان کیا، انبیاء علیہ السلام کے مقام کو بیان کیا، اور اس کے بعد سارے انبیاء کا سردار بنایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، نبیوں میں سب سے بڑا عہدہ خاتم الانبیاء آپ کو بنایا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان رہا کہ ہم کو امت محمدیہ علیہ السلام میں پیدا کیا، امت محمدیہ علیہ السلام میں ہمیں پیدا کیا، اور ایک عظیم کتاب جو قیامت تک فنا ہونے والے نہیں، باقی ہے وہ کتاب، وہ ہمیں عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس طرح سے اگر لوگ اپنی، جبکہ خدا نے ایک حد مقرر کر دیا، علم کے قسموں کو بیان کیا، وہی کیا چیز ہے، یہ تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، وہ بتایا، غیب کیا ہے اس کے بارے میں بتایا، اور ہمیں ہمارے پاس جو علم ہے وہ علم قلیل ہے۔ تو ظاہر بات ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو علم وحی عطا کیا وہ دنیا کے سارے علوم سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ اور اس کا مشاہدہ کرنا، اس تک پہنچنا وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کے ذریعے ہم جو وحی نازل ہوا ہے اس کو کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بات ہے علم وحی کی، یہ تعریف ہے۔ تو میرے بھائی ایسی چیزوں میں بالکل نہ پڑیں۔ دیکھیے ایک حد ہے، ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کے لیے کہا ہے، وہیں پہ وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو، زیادہ سے زیادہ بھرپور طریقے سے اس نے سلوک کرو، لیکن اس میں حد مقرر کر دی کہ ماں باپ خدا نہیں ہو سکتے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا پوسٹ ہے، آپ کو اللہ نے علم وحی دیا، یہ ایک حد ہے، اس حد کو بڑھانا اور گھٹانا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ استاد ہمیں سکھاتا ہے، بہت اونچا درجہ ہے اس کا، علماء اکرام کا بہت اونچا درجہ ہے، لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے قرآن میں آیا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے خدا کے حدود کو تجاوز کیا اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ اسی لیے حدیث من فسر القرآن برائی فقد اسبب واخطا، جس نے قرآن کی تفسیر اپنے رائے سے بیان کیا، یہاں تک کہ دیکھنے والے کو اچھا بھی لگے، سننے والے کو، پھر بھی وہ خطا وار ہے۔ من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جس نے قرآن کریم کی کوئی بات بغیر علم میں کہی، یعنی اس کو اس کا علم نہیں ہے، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا۔ اس کو سیکھنا پڑتا ہے، کہتے ہیں علم ہندسہ، انجینئرنگ ہے، کہتے ہیں مہندس معماری، یعنی اس کو بھائی مکانات، روڈ بنانے کا علم ہے۔ مہندس حدادی، یہ جو ہے کیا بول رہے ہیں، یہ جو ہے میکینیکل ہے، میکینیکل انجینئر ہے یہ ہے جی۔ اسی طرح سے آتا ہے الیکٹرونک، یہ اس کا انجینئر ہے۔ تو یہ سب حد ہے۔
حد بنا ہوا ہے یہ. تو ہر علم، یہ بات جان لیجئے، ہمیں جو علم دیا گیا ہے وہی سارے علم ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ علم وحی کیسے نازل ہوا اور اس کی کیا نوعیت تھی نازل کی، اور علم غیب سے وہ کیسے ٹرانسفر ہوا، منتقل ہوا. تو قرآن کریم اس کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر آپ پہ علم وحی کا نزول فرمایا اور اپنے سینے سے لگایا. تو آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. تو وہ علم آپ کے سینے میں سمویا اور اس کو اپنے قوت گویائی سے آپ نے امت تک پہنچایا. یہ اس علم کا فلسفہ ہے اور اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائی. یہ بار بار کہتا ہوں کہ سب کے درجے ہیں اور وہ درجہ جو ہے اس کی ایک حد ہے، اس حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اور جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے تو اس کی نوعیت بنائی، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، قائم کرو نماز کو اور زکوٰۃ دو. اور ایک دیکھیے نماز میں سجدے ہیں 2، اب وہ کوئی کرے 3 اور کہے کہ بھائی سجدے میں تو بہت فائدہ ہے تو ہم اور 2 کی جگہ جو ہے 10 کر لیں، نہیں، گناہ ہو جائے گا، چونکہ خبر وہیں تک کی ہے، اس کے آگے کی خبر نہیں ہے. رکوع ایک بار کرنے کے ہم ایک ہی بار کریں، تعداد رکعت جو ہے جتنی ہے اتنی ہم پڑھیں گے. 4 رکعت نماز عشاء میں فرض ہے اور کوئی اس کو 6 کر دے، گنہگار ہو جائے گا. روزہ 30 مہینے کا، کوئی بولے کہ نہیں ہم تو 35 روزے رکھے گا، اس کو تو وہ اس کو فرض مانے، نہیں، 1 مہینے کا روزہ ہے. عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، اس دن کوئی روزہ رکھے ثواب نہیں ملے گا اس کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس کے حد مقرر کی، جتنا کہا گیا اتنا ہی کرے. اسی کو بدعت کہا جاتا ہے. بدعت، بدا یبدع بدعن، اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا ایجاد کرنا، کسی چیز کا. بدیع السماوات والارض، زمین اور آسمان کا خالق اللہ. یہاں بدی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدیع کے معنی اس کائنات کو جو بنایا بغیر نقشے کے بنایا، بغیر کسی مدد کے بنایا. اگر خدا کو نقشے کی ضرورت پڑ جائے اور اس کو اگر انجینئر کی ضرورت پڑ جائے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت پڑ جائے تو خدا نہیں رہے گا. بغیر نقشے کے بنایا. اور پھر کیسے؟ اور کوئی اس کو کسی چیز کا نہ یکون لہ ولد، بدیع السماوات، کیسے نہ یکون لہ ولد، اس کو بچہ کیسے ہو سکتا؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بیوی ہے ہی نہیں ہے. اور خدا کا حسب نسب اس سے ملتا ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا ایک ہے. اللہ الصمد، جو بالکل بے نیاز ہے، کسی چیز کو اس کو ضرورت نہیں، محتاج نہیں کسی کا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی چیز پیدا ہوئی. وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا پارٹنر اور شریک نہیں. یہ خدا کا حسب و نسب ہے. اب اس پہ اگر بولنا شروع کریں تو بات تو پھر بہت لمبی ہو جائے گی. اب اسی پہ میں ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ پھر دوسرے آڈیو میں اس پھر آگے کوئی مفصل بیان انشاءاللہ میں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.